الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامیات کلاس فرسٹ ایئر لیکچر نمبر آج ہمارا 27 ہے. حقوق العباد پہلے چل رہے تھے، کل حقوق العباد مکمل کیے. آج معاشرتی ذمہ داریاں ہیں. معاشرتی ذمہ داریاں یعنی محاسن اخلاق اس کے اندر بیان کیے جائیں گے. اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو اہم فریضہ قرار دیا. اسی وجہ سے ہم چند محاسن اخلاق کا ذکر کریں گے. ان چند محاسن اخلاق کا ذکر جو ہے وہ درج ذیل ہے. ان میں سے دیانت داری ہے، ایفاء عہد ہے اور سچائی ہے. آپ دیکھیں دیانت داری، ایفاء عہد. دیانت داری لغوی طور پر دیانت کا لفظ دینداری اور مذہب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ لغوی طور پر دیانت کا لفظ جو ہے دینداری اور مذہب کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. معاشی اور معاشرتی تعلقات کے استوار کے لیے یعنی ان کو اپنانے کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے. جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے وہاں پر کہتے ہیں کہ کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک سب کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ایک بگاڑ پیدا جاتا ہے. یعنی جب ایک انسان پر دیانت ہی نہیں رہی ہے، اس کے اوپر اعتماد ہی نہیں رہا، تو جب اعتماد ہی ختم ہو گیا تو چاہے وہ کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک سارے کے اندر کیا ہے؟ بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا. اسلام اپنے نام لیواؤں کو، جو اسلام کے نام لیوا ہیں، ان کو تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانت داری کی تلقین کرتا ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کے پاس کیا کر دو؟ پہنچا دو. یا اس کے علاوہ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہبانی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو دیانت داری لغوی طور پر دیانت کا لفظ دینداری اور کس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ مذہب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اس کے متعلق قرآنی آیات بتائی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، کہ بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کے پاس. یا والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں، یعنی ان کے پاس جو امانتیں ہیں یا کسی سے اقرار کرتے ہیں وہ اس سے خبردار ہیں، ان کو صحیح طور پر نبھاتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب الخائنین، کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو کیا نہیں کرتے؟ پسند نہیں کرتے. یہ تو تھی قرآن پاک کی 3 آیات دیانت داری کے متعلق بتائی. ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک اعرابی نے قیامت کے متعلق سوال کیا. سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت اٹھ جائے گی تو قیامت کیا ہو جائے گی؟ قیامت کا آپ انتظار کرو. یعنی آپ کے اندر سے جب امانت داری جو ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ قیامت کا انتظار کرنا. اس نے دوبارہ سے سوال کیا کہ امانت کیسے اٹھ جائے گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت ہی قائم ہو جائے گی. یعنی ایک کیا ہے؟ امانت کو اٹھانے والے ہیں، اس کے اہل لوگ ہیں، جب ان سے ایک امانت ختم کر کے نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی تو آپ قیامت کا انتظار کرنا. اس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کے متعلق فرمایا کہ قیامت کا تب انتظار کرنا جب کیا ہے؟ یہ نااہل لوگوں کے پاس چلی جائے. دوسری حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. یعنی جو امانت دار آدمی نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. آگے اس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے مثال دیکھ لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے قبل
عرب کے بد دیانت معاشرے کے اندر صادق اور امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے، بد دیانت قبیلے کے اندر صادق اور امین لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اندر یعنی دیانت داری کے لقب سے جب پکارتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو ان لوگوں کی امانتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ حضرت علی کے سپرد کی کہ تاکہ جو لوگ آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے، جو آپ کے پاس امانتیں رکھی گئی تھی، وہ امانتیں ان کے پاس کیا ہیں، پہنچ جائے۔ دوسرا اس کے اندر ایک اور ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانتیں ہیں، یعنی ایک جگہ پر اگر محفل میں کوئی باتیں ہوتی ہیں تو وہ باتیں دوسری جگہ پر جا کر بتانا یہ امانت کے اندر کیا ہے، خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محفل میں کی جانے والی باتیں بھی کیا ہیں، امانت ہے، یعنی ایک جگہ کی بات سن کر دوسری جگہ سنانا بددیانتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھے اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب، اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ تو جب ہم یہ جانتے ہیں اللہ کو ہم نے اپنی اس ہر چیز کا جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ہم نے حساب دینا ہے، تو ان کو صحیح طریقے کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے، ان امانتوں کو صحیح طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ آگے ایفاء عہد، ایفاء عہد کا معنی ہے پورا کرنا، عہد کا مطلب ہے پورا کرنا، ایفاء عہد سے مراد وعدہ اور معاہدہ پورا کرنا اور اس کی پابندی کرنا۔ کیا ہے؟ ایفاء عہد سے مراد پورا کرنا اور وعدے اور معاہدے کو پورا کرنا، یہ دونوں اس کے معنی ہیں۔ ایفاء عہد کے متعلق اگر قرآن مجید کی آیات دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں کیا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ ایفاء عہد کا معنی پورا کرنا، ایفاء عہد سے مراد وعدہ اور معاہدہ پورا کرنا اور اس کی پابندی کرنا۔ اب ایفاء عہد کے متعلق قرآن آیات، پہلی آیت کیا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ إِنَّ الْعَہْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور وعدے کو پورا کرو کیونکہ اس وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد کو پورا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگہبانی کرتے ہیں۔ مختلف قرآنی آیات ہیں، آپ اس کے اندر دیکھ لینا، تو یہ مکمل قرآنی آیات کی ایفاء عہد کے متعلق ہمیں قرآنی آیات ملیں گی۔ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کیونکہ عہد کے متعلق کیا کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ ایفاء عہد ازرو حدیث سے دیکھیں، جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی جس کے اندر عہد نہیں، وعدے کا پاس نہیں، اس کے اندر کوئی دین نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کی 3 نشانوں میں سے جب وہ بات کرے گا اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں کیا کرے گا، خیانت کرے گا۔ یہ تو ایفاء عہد کے متعلق قرآنی آیات ہو گئی۔ ایفاء عہد ازرو حدیث سے بلکہ حدیث تھی جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ دوسری حدیث منافق کی 3 نشانیاں بتائی، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھے تو امانت میں کیا کرے گا، خیانت کرے گا۔ یہ حدیث سے ہو جائے گی۔ ایک اور جگہ پر 4 چیزیں ذکر کی ہیں، 3 چیزیں یہ ذکر کی گئی، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کیا کرے گا، معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، یعنی 3 چیزیں وہ ہو جائیں گی۔ چوتھی چیز اس کے اندر یہ شامل کر دینی ہے کہ اگر جھگڑا کرے تو اس کے اندر بد زبانی کرے، یعنی گالم گلوچ کرے۔ یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہوں گی، تو یہ کیا ہے، ایفاء عہد کو توڑنے والا ہوگا۔
آگے اسوہ رسول سے مثالیں دے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھو، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، نہایت بری حالت میں بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاہدہ میں یہ شرط طے کر چکے تھے، اگر مکہ سے کوئی شخص مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر اپنے ولی کی اجازت کے بغیر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس کو مکہ کی طرف واپس مدینہ سے لوٹا دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے مدینہ کی طرف کیا کر دیا؟ واپس لوٹا دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی، صلح حدیبیہ کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا، تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا معاہدہ پورا کیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور وعدے کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کیونکہ اس عہد کے متعلق ہم سے کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا۔ آگے ہے سچائی۔ سچائی کے لیے عربی میں صدق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے سچ کہنا، سچ کر دکھانا۔ کیا ہے؟ سچائی کے لیے عربی میں صدق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور صدق کا معنی ہے سچ کہنا یا سچ کر دکھانا۔ سچائی کے متعلق قرآنی آیات کیا ہیں؟ آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو سچی بات۔ یا کیا ہے؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن کیا ہے؟ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ یوم ینفع اللہ الصادقین، آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی جو ہے نفع دے گی۔ یا اس کے علاوہ جگہ پر ارشاد فرمایا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا اللہ رب العزت کیا دیں؟ بدلہ دیں، جزا دیں۔ یا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سچائی کے متعلق حدیث دیکھیں، ان الصدق ینجی والکذب یہلک، بے شک سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ یا ایک اور جگہ ارشاد ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان الکذب یہدی الی الفجور، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے انسان کو نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر جھوٹ کے متعلق کیا فرمایا؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر کس کی لعنت ہے؟ خدا تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو سچائی کا متضاد لفظ جو ہے جھوٹ ہے، تو انسان کو جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ سچ کے راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے انسان اگر ایک جھوٹ بول لے تو ایک جھوٹ بولنے کے بعد اس کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سچائی کے لیے عربی میں کس کا لفظ استعمال ہوا؟ صدق کا لفظ استعمال ہے۔ صدق کے معنی سچ کہنا، یا اس کو کیا کرنا؟ سچ کہنا یا سچ کر دکھانا۔ سچائی کے متعلق قرآنی آیات بتائی اور سچائی کے متعلق احادیث بتائی۔ یہ تین ٹاپک تھے، دیانت داری، ایفاء عہد اور سچائی۔ آپ نے اپنی کتاب کھولنی ہے، اس کے اندر یہ مکمل اس کے اندر وضاحت لکھی ہوئی ہے، وہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچائی، دیانت داری اور ایفاء عہد کے متعلق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔